أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترین. صدق اللہ العظیم. اے لوگو، بے شک حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کے مثال کی طرح ہے، جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس مٹی سے فرمایا کن، تو ہو جا، فیکون، تو حضرت آدم علیہ السلام ہو گئے. اے لوگو، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 59 60، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 14. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اس وفد سے، نجران کے جو عیسائی وفد حضرت ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، نجران کا وفد، عیسائیوں کا وفد، اس کو بہت واضح انداز میں، بڑے حکیمانہ انداز میں اللہ سمجھا رہا ہے کہ لوگوں، اے عیسائیوں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہو کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ ہے، یا تین میں کا ایک ہے. غلط. تم حضرت آدم علیہ السلام کو مانتے ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بے شک. حضرت آدم علیہ السلام بغیر والدہ کے پیدا ہوئے. بے شک. تو اللہ سوال کر رہا ہے، پھر تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے؟ اگر صرف بغیر باپ کے پیدا کرنے سے عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا کا درجہ، خدا کا بیٹا کہہ سکتے ہو، تو پھر آدم علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ ظاہر سی بات ہے، تم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہو، اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا بیٹا مت کہو. عیسائی لوگ کے ذہن میں اب تک یہی بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ، ہر آدمی کو ایک باپ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو والدہ محترمہ تو ہیں، مگر والد صاحب نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نعوذ باللہ اللہ ہیں. تو اللہ نے سمجھایا ہے، غلط ہے. پھر ایسا ہے تو تم حضرت آدم علیہ السلام کو بھی باپ نہیں ہے، تو تم ان کو تو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بندہ مانو. اور آپ خود سوچئے، زیادہ تعجب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں ہونی چاہیے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں؟ ظاہر سی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں. کیوں؟ وہاں نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کم سے کم ماں تو ہیں، والدہ تو ہیں. تو بڑے اچھے انداز میں اللہ نے سمجھایا ہے ایسے لوگوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اللہ انہیں، ہمیں سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. فرمائے لوگو، میں نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام انہی کے اولاد میں سے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے آسمان سے زمین پر بھیجایا، یہ بھی ایک نشانی. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر اٹھا لیا. مماثلت، مشابہت. لہذا سمجھو اس بات کو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے. اور بالکل صحیح بات ہے، پوری دنیا جانتی ہے، ہم اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. پوری دنیا میں جہاں جہاں مٹی ہو سکتی ہے، ہر جگہ کی مٹی کو لا کر اللہ نے اس کا ایک ڈھانچہ بنایا، پھر اس کو مضبوط کیا. پھر اللہ نے فرمایا کن،
ہو جا، وہ مٹی ہو گئی ہے، نہیں حضرت آدم علیہ السلام کی شکل اختیار ہو گئی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر کے انسانوں کا جو چہرہ ہے، جو شکل ہے، سب کی الگ الگ۔ ہندوستان کے لوگ جو ہیں، ہمارے بھارت اور انڈیا کے جو لوگ ہیں، اس کا چہرہ الگ، جو چائنا کے ہیں، جو سوڈان کے ہیں، ان لوگوں کا الگ، اور جو ویسٹ انڈیز کے ہیں ان کا الگ، تبت کے ہیں اس کا الگ۔ مٹی کا اثر ہے یہ۔ تو اللہ نے مردوں کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا ہے، مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی محترمہ حضرت حوا علیہ السلام کو ڈائریکٹ مٹی سے نہیں بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بنایا، فلٹر کر کے۔ اس لیے ایک نقطہ یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد، ایک بہن ہوئی، ایک بھائی ہوا، بھائی ٹھیک رہتا اور بہن اس سے زیادہ ٹھیک رہتی، بھائی سنولے رہتا، بہن خوبصورت رہتی۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ مردوں کو اللہ نے ڈائریکٹ مٹی کے پتلے سے بنایا اور عورتوں کو اللہ نے فلٹر کر کے بنایا، ڈائریکٹ مٹی کے پتلے سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ایک ماں باپ کو بیک وقت ایک بچہ ہوا، ایک بچی ہوئی، جڑوا مثلا، بچہ ٹھیک ہے لیکن بچی اس کی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر دونوں کالے ہیں تو بچہ کالا ہے لیکن بچی بھی کالی ہوگی تو اس کے کالے پن میں بھی ایک جاذبیت، ایک کشش، ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ کیوں؟ فلٹر کر کے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور ہم لوگ بغیر فلٹر کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی عجیب حکمت ہے۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیے کہ گیہوں کا آٹا ہے، آپ اس کو چھان کر بنائیں گے تو اس کی روٹی کی جو شکل ہے وہ الگ ہوگی، نرم ہوگی وغیرہ وغیرہ، پتلی ہوگی، باریک ہوگی، نرم ہوگی، خوبصورت ہوگی، چھان کر اگر بناتے ہیں فلٹر کر کے۔ لیکن اگر آپ آٹے کو چھانے بغیر پسائیے اور ڈائریکٹ گوندھ کے بنائیے تو روٹی موٹی ہوگی، شکل اتنی اچھی نہیں ہوگی جتنا چھنے ہوئے آٹے کی روٹی بنتی ہے۔ تو بس یہی مثال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور عورتوں کو، بچیوں کو چھان کر فلٹر کر کے بنایا ہے۔ اس لیے عورتیں اور بچیاں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ آپ کبھی غور کیجیے، اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے یہ۔ ایک بھائی، ایک بہن، ایک گھر میں ایک دن جڑواں پیدا ہوئے، بہن بہت اچھی ماشاءاللہ، اور بھائی ٹھیک ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے عورتوں کو خوبصورت بنایا ہے، اس کو خوبصورت رہنے دیا جائے۔ اللہ نے عورتوں کو خوبصورت کیوں بنایا؟ کس کے لیے بنایا؟ تو میں کہنا چاہوں گا تمام میری بہن خواتین سے کہ وہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 یاد کریں کہ اپنی زیب و زینت اور اپنی خوبصورتی ظاہر نہ کریں مگر کن کن کے سامنے؟ اللہ نے پوری تفصیل بتایا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 31 ہر ایک خواتین کو، ہر ایک بچی کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ سورہ نور آیت نمبر 31 ہم اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں اور بیٹیوں کو سکھا دیں، ترجمہ کے ساتھ، مطلب کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی عزت کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اپنی زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور اپنے سینوں پر ایکسٹرا کپڑا رکھے، جس کو آپ اور ہم حجاب کہتے ہیں یا برقع کہتے ہیں، اس طرف ہے اشارہ۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ یہ بتلانا چاہ رہا ہوں میں کہ عورتوں کو اللہ نے خوبصورت رکھا ہے، بنایا ہے، کیوں؟ اور اپنی زینت کو کس کس کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، اس کی تفصیل ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں الا لبعولتهن مگر شوہروں کے سامنے، او آبائهن یا اپنے باپ کے سامنے، او آباء بعولتهن یا اپنے شوہروں کے باپ کے سامنے، یعنی سسر کے سامنے،
او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹے کے سامنے، اپنے شوہر یعنی پرانا شوہر سوتےلے بیٹے ہیں سمجھیے، او اخوانہن یا اپنے سگے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن یا اپنے سگے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے کے سامنے، او بنی اخواتہن اپنی بھانجیوں کے سامنے۔ تو آیت نمبر 31 سورہ نور پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 10، یہ آپ اور ہم ہر آدمی اپنی اپنی بچیوں، بیویوں، ماؤں، بہنوں اور بہوؤں کو سکھا دیں ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے، شوہر کے سامنے بیوی چڑیل بن کے رہتی ہے، چڑیل۔ جب اس کو بولو کہ شام میں فنکشن ہال میں جانا ہے تو 3 گھنٹہ پہلے سے اس کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ غلط ہے۔ زیب و زینت کس کے سامنے اختیار کیا؟ اللہ نے آپ کو بہترین بنایا ہے، بھائی کے مقابلے میں خوبصورتی دی ہے، تو ان لوگوں کے سامنے، محرم کے سامنے اپنی خوبصورتی ظاہر کیجئے، غیر محرم کے سامنے نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی اور بہن میں سے بہن کو زیادہ ٹھیک بنایا اور بھائی کو ٹھیک بنایا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہن اپنی زیب و زینت کو، اپنی نمائی اور اپنی خوبصورتی کو ہر ایرے غیر تو خیرے کے سامنے ظاہر کرتا رہے۔ اسی سے فساد اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے ہم اور آپ اس کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد اگلے آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو باتیں ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، الحق من ربک، 100% برحق ہے، فلا تکن من الممترین، آپ شک میں مت پڑیے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ شک میں مت پڑیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا ہی نہیں۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری انسانیت کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو باتیں میں بتلا رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اور دوسری باتیں یہ 100% برحق ہے، کسی کو شک کرنے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ لہذا پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی پہلی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہیے کہ سب سے مظلوم ترین اگر کوئی کتاب ہے آج مسلمانوں کے نزدیک تو صرف یہی ہے۔ اس لیے اپنا تعلق اس سے بڑھائیے، مضبوط سے مضبوط تر کیجیے۔ حالات آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ہمارے ساتھ رہیں گے اور اللہ کی مدد آئی ہے اور آئے گی انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ اپنا تعلق اس سے مضبوط تر کر لیجیے۔ بہرحال آج کی آیتوں کا پیغام یہ ہے کہ ہم صحیح بات پر یقین کریں، اور اس بات پر ہم ضرور یقین کر لیں گے قرآن میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور اللہ نے جو جو باتیں بتائی ہیں وہ پوری کی پوری باتیں صحیح ہیں، اور صحیح باتوں پر ہی عمل کرنے میں ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، بیویوں کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن کی ان آیات پر اور تمام اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری انسانیت کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، آمین۔